بڑی مشہور، اور جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو بڑے بڑے خطیب آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس کی حقیقت بھی پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا متن بڑا خوبصورت ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خطیب بیان کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ آج آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ ایک اور روایت بڑی مشہور، اور جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو بڑے بڑے خطیب آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس کی حقیقت بھی پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا متن بڑا خوبصورت ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خطیب بیان کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ روتے ہیں یہ سن کر، اور اتنا بنا سنگار اس کو کر کے جناب بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ آج تو جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا، جو پوچھے گی تجھے بتایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ اجازت مل گئی، سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ ہو گیا۔ مشورہ کر کے جب واپس آئیں تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، ہم کلام ہوئے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں کہہ جو چکا تھا تجھے کہ میں بتاؤں گا یا جو مانگے گی دوں گا، تو راز کی بات پھر سن لے۔ ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، آپ کے امتی جو کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، میں بغیر حساب اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب دیکھیں، سن کے بے ساختہ دلوں سے سبحان اللہ بھی نکلتا ہے۔ تو جب آپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئیں، یہ بات بتائی، تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ابا جان، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا، بیٹی اس کا پس منظر، اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھو۔ اگر دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو کوئی جوڑے گا تو سیدھا جنت میں بغیر حساب جائے گا، اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام درس دے رہے ہیں امت کو کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام امت کو درس دے رہے ہیں کہ کسی کا راز رکھنا ہے، اس کو فاش نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام امت کو درس دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدہ کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام جو راز و نیاز کی باتیں کر کے آ رہے ہیں، اللہ کی وہ باتیں امانت اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آ رہے ہیں وہ کسی کو بتانی نہیں ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام بتا کر کیا وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں؟ کیا امانت میں خیانت کر رہے ہیں؟ کیا اس راز کو فاش کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے لیے یہ سوچنا کہ نبی علیہ السلام ایسا کریں گے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی، یہ من گھڑت روایت ہے، بالکل موضوع روایت ہے۔ اگر کسی کتاب کے اندر یہ روایت ملے گی بھی تو موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، شاہ جی یہ فلاں کتاب کے اندر تو لکھی ہوئی ہے، اگر اتنی یہ موضوع ہے تو فلاں محدث نے اس کو کیوں لکھ دیا؟ تو ایک مثال بس آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث لکھ رہے تھے، ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، بیٹا بھی محدث ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے ایک سند پیش کی کہ اس سند کے ساتھ یہ ایک روایت میری لکھ لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ لکھ لیں۔ وہ بندہ چلا گیا، آپ نے فرمایا یہ لکھ لو، اس کے آگے لکھو کہ یہ راوی جھوٹا ہے۔ اب بیٹا بھی محدث ہے، بیٹے نے کہا ابا جان جب آپ کو پتا ہے
کہ یہ روایت جو لے کر آیا ہے یہ راوی جھوٹا ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، پھر آپ لکھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ بیان کرنے والا جو لے کر آیا تھا یہ بھی جھوٹا ہے، لیکن میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کل کو یہ کسی اور کے پاس کوئی اور سند لے کر نہ آ جائے، مضبوط سند لے کر اپنے واقعے کو سچا کر کے بیان نہ کر دے، اس لیے اس کو لکھ لو، آگے لکھ لو یہ راوی کذاب ہے، جانچ پڑتال کرنے والے خود ہی کر لیں گے۔ تو اس لیے اس موضوع روایت کو لکھ لیا گیا۔ پھر ان احادیث کی کتب کے اندر مطالعہ کیا، تحقیق کی، جانچ پڑتال کی، محدثین جرح و تعدیل نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ذہبی نے، امام ابن جوزی نے، ملا علی قاری نے، انہوں نے ساری کتابوں کے اندر سے راویوں کی تحقیق کر کے ان موضوع اور جھوٹی روایتوں کو نکال کر اپنی اپنی کتابیں بھی لکھ دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درس نظامی کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر یہ کتابیں شامل نہیں ہیں، یہ وداؤٹ کورس ہیں، جس کی وجہ سے ہر عالم دین ان کا مطالعہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ موضوع روایتیں جو ہیں یہ زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب بندہ کہے نا کہ یہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے تو اس کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے یا نہیں، اس کے بعد اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔